جھلملاتے ستاروں کی دنیا سے لا رہے ہیں کچھ باتیں اور کچھ یادیں. ملاحظہ فرمائیے بروز ہفتہ رات 9 بجے اور بروز اتوار دن میں 1 بجے صرف DD اردو پر. تتلی کا رقص ناز، غزالہ کا حسن رم، موتی کی آب، گل کی مہک، ماہ نو کا خم، ان سب کے امتزاج سے پیدا ہوئی ہے تو، اور کتنے حسین افق سے ہویدا ہوئی ہے تو. لہجہ ملی ہے کہ نمک خوار ہوں تیرا، اور صحت زبان میں ہے کہ بیمار ہوں تیرا. مغلیہ سلطنت بکھر رہی تھی. دلی کے نامی سخنوران دوسری ریاستوں میں پناہ لینے کو مجبور تھے، لیکن شورشوں کے اس دور میں بھی ایک صحت مند پیش رفت ہوئی. اردو ادب اور اردو تہذیب ہندوستان کے گوشے گوشے میں پہنچ گئے. میر کا زمانہ میرا خیال ہے کہ 18ویں صدی اردو شاعری کی سنہری صدی ہے. جو مغل سلطنت کا ایک قسم کا زوال تھا، وہ اردو پوئٹری کا عروج تھا ایک قسم کا. یہ زبان جو تھی قلعہ معلیٰ دہلی شاہجہاں آباد میں سمٹ کے رہ چکی تھی. پھر جیسے جیسے یہ زبان باہر نکلی اس میں اور نکھار ہوتا گیا. کہتے دلی میں اردو پیدا ہوئی لیکن پرورش ہوئی لکھنؤ میں اس کی. شعر میرے ہیں گو خواص پسند، پر مجھے گفتگو عوام سے ہے. خوش آمدید. کئی صدیوں کا سفر طے کرنے کے بعد اردو اب خاص و عام کی زبان بن چکی تھی. ادب عالیہ کے لیے ایک آزمودہ زبان. 18ویں صدی کا آخر اور 19ویں صدی کا آغاز، یہ وہ دور تھا جب برطانوی سوداگر ہندوستان میں سیاست کرنے لگے تھے. مقامی باشندوں کے لیے سخت آزمائش کا دور تھا. اردو شاعری سیاسی اور سماجی تلاطم سے ہمکنار ہو رہی تھی اور ادب کا معیار بلند سے بلند تر ہوتا جا رہا تھا. 18ویں صدی نے جاتے جاتے اردو کو وہ رمق بخشی کہ یہ بر صغیر کی ممتاز ادبی زبان بن گئی. اس کا ادب نہ صرف دوسری زبانوں کے لیے ایک مثال بن گیا، بلکہ ہندوستان کے ہر علاقے میں اردو میں ادب تخلیق ہونے لگا. عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ 18ویں صدی جو ہے وہ زوال کا دور ہے. ہاں پولیٹیکل جو ہے سیاسی تو ڈکلائن یا زوال نظر آتا ہے، ڈس انٹیگریشن نظر آتا ہے، زوال تو نہیں کہنا چاہیے. لیکن جہاں تک ادب ہے اور جہاں تک شاعری ہے، ڈس انٹیگریشن افراد کی جو کریٹیو ریسورسز ہیں ان کو اور ہارنس کرتی ہو. سیاسی ہنگاموں کا عالم تھا. احمد شاہ ابدالی اور نادر شاہ کے حملوں سے دلی دہل رہی تھی. ایسے سنگین ماحول میں دلی سے اجڑے اور اکھڑے ہوئے دانشوروں اور ہنرمندوں کو حیدرآباد، رامپور، اودھ، عظیم آباد اور مرشد آباد کی ریاستیں پناہ دینے پر آمادہ ہو گئیں. دلی، لکھنؤ، رامپور، بھوپال، میرٹھ، علی گڑھ، حیدرآباد، پٹنہ، امروہہ، مراد آباد، یہ مظفر نگر، یہ اردو کے بڑے مرکز بن گئے. جب شہر اجڑ جاتے ہیں تو لوگوں کے گھر ہی نہیں دل بھی اجڑ جاتے ہیں. اس طرح سے شمال والے انہوں نے دیکھا کہ اب کہیں پناہ کی جگہ نہیں ہے تو حیدرآباد آئے. حیدرآباد نے اپنے دامن کو کھول دیا. وہ لوگ جو دلی سے پہنچے تھے وہاں لکھنؤ پہنچے تھے، مختلف ریاستوں میں جو ان کی روایتیں جو پہنچی وہ دلی کی روایتیں تھیں ایک طریقے سے. ان ریاستوں کی سرپرستی میں
تخلیقی میدان میں نئے نئے مارکے سر ہونے لگے۔ اردو زبان جس میں فارسی کی آمیزش تھی، اب دھیرے دھیرے اور وہ سہل ہوتی ہوئی چلی گئی۔ کہ وہ لفظ جو کہ دلی میں ختم ہو گئے وہ دکن میں آج بولے جا رہے ہیں اور بہار میں آج بولے جا رہے ہیں۔ جیسے یہ کہ خواب آ گئی نیند کے معنی میں۔ میر نے لکھا ہے عشق برے ہی خیال پڑا ہے، خواب گئی آرام گیا۔ ایک زمانے میں پرتگالی زبان کلکتے کے بازار کی زبان تھی۔ یہ سب لفظ جو ہیں گودام نیلام جو بازار میں ہوتے ہیں وہ وہیں سے تو آئے ہیں۔ اس طرح سے لفظ جمع ہوتے رہتے ہیں، زبان کے ذخیرے میں خزانے میں آتے رہتے ہیں، اور زبان بدلتی بھی رہتی ہے۔ کسی خاص علاقے میں زبان وہی رہتی ہے، لیکن اس میں کچھ الفاظ کچھ طریقے علاقائی استعمال ہونے لگتے ہیں، اس پر وہاں کے کلچر کا اثر ہوتا ہے اور وہاں بولی جانے والی بولیوں کا اثر ہوتا ہے۔ اس دور میں اودھ زبان اور تہذیب کے سب سے معتبر گہوارے کی شکل میں ابھرا۔ میر تقی میر لکھنؤ گئے اور لکھنؤ کے ہی ہو رہے۔ اس دور کی تباہی کو میر تقی میر نے لکھنؤ جا کر یوں بیان کیا: کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنوں، ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے، دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے، جس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ اب جیسے اب نادر شاہ کا حملہ ہو رہا ہے، احمد شاہ ابدالی کے حملے ہو رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ میر یہاں پر وہ تھوڑی لکھ سکتے ہیں جو لکھنؤ کے اندر لکھا جا رہا ہے۔ وہ تو جو صبح سے شام تک دیکھ رہے ہیں خون بہتا ہو، تو اس کی تکلیف کا اظہار تو وہ کریں گے۔ تو تخلیق جو ہے وہ یقیناً ایسے موقع پر زیادہ ابھر کر آتی ہے جس وقت آدمی کے دل کو زیادہ کچوکے لگتے ہیں، جس وقت اس کو زیادہ تکلیفوں کا ساتھ، یہ چاہے انفرادی سطح پر ہو اور چاہے اجتماعی سطح پر۔ میر اپنے مداحوں کے نزدیک خدائے سخن تھے۔ ان کی شاعری کا مزاج پورے ایک دور کا مزاج تھا۔ اردو شاعری کو اس کی پہچان ملی، وہ ملی میر کے عہد میں۔ میر کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنی زبان تو آسان رکھتے ہیں لیکن اس میں معنی بہت زیادہ ہوتے ہیں اور موڈ بھی بہت ہوتا ہے۔ یہ پہلا اور آخری آدمی ہے اردو میں جس میں کہ دونوں چیزیں ایک ساتھ موجود ہیں۔ خود یہ کہتا ہے طرفیں رکھے ایک سخن چار چار میر، ہمارے ہر بات میں، ہر لفظ میں، ہر بات میں چار چار طرف، چار چار ڈائریکشن ہیں۔ کیا کیا کہا کریں زبان قلم سے ہم۔ اب یہی دیکھیے شرارت دیکھیے، زبان قلم کہہ رہا ہے۔ قلم کی جو نوک ہوتی ہے اس کو زبان کہا جاتا ہے، وہ کٹی ہوئی بھی ہوتی ہے، کٹی ہوئی ہوتی ہے تو آدمی بولے گا کیسے، لیکن وہ یہاں بول رہا ہے۔ یہ مشہور ہے کہ صاحب بہت غمگین تھے، بہت روتے تھے، بہت دکھی تھے۔ یہ بھی وکٹورین پروٹوٹائپ ہے، انگریزوں سے لیا ہوا ہے کہ اب شاعر بیچارہ بالکل ایلینیٹڈ ہوتا ہے، ماحول سے کٹا ہوا ہوتا ہے، دور رہتا ہے۔ 88 برس جیے وہ، اور 12-13 برس کی عمر میں انہوں نے شاعری شروع کی ہوگی، بلکہ اگر پہلے نہیں شروع کی تو 75-76 برس جو آدمی شاعری کرے گا تو یہ تو خیر ناممکن ہے کہ صرف روتا رہے، روئے گا تو ہنسے گا بھی۔ میر نے یتیمی اور غربت میں بچپن گزارا، لڑکپن میں عشق کیا اور ناکام رہے، پھر جوانی میں نادر شاہ کے ہاتھوں دلی کی تباہی دیکھی۔ ان حادثات نے میر کی شاعری کا کردار متعین کر دیا۔ ان کے لیے دل اور دلی کی بربادی ایک سی تھی۔ میر کی زبان اردو کی توانائی کا پرتو ہے۔ ان کے ڈکشن کی کیمیا گری ذرے کو بھی لال و گوہر بنا دیتی ہے۔ اردو زبان کی یہ خوبی رہی ہے کہ ایک زوال پذیر تہذیب کے تمام زندہ عناصر اپنے اندر جذب کر لے اور آنے والی نسلوں کو ان سے روشناس کراتے ہوئے نئی فکر و تخیل کو پروان چڑھا سکے۔ 18ویں صدی ابھی ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ فارسی کے بجائے اردو کو ترجیح ملنے لگی۔ اردو کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ وہ ہندوستان میں بڑی تیزی سے 17ویں 18ویں اور 19ویں شتابدی میں یہ جو صدیاں ہیں اور 20ویں صدی میں وہ بہت تیزی سے ترقی کرنے والی زبان دکھائی دیتی ہے۔ دنیا کی ایسی زبانوں میں سے ہے جو ایک دم سے چمک اٹھی۔
اردو بہت خوبصورت زبان ہے اور اس کی جو پوئٹری ہے وہ بہت ہی استھیٹک پوئٹری ہے، اور وہ لوگ جنہیں خوبصورت چیزیں پسند ہیں، وہ لوگ جو خوبصورت خیال پسند کرتے ہیں اور نازک خیالی جسے کہتے ہیں، ایک بات کو سٹلی کہا جائے، بہت نفاست کے ساتھ کہا جائے، بڑے انداز سے کہا جائے، جنہیں اس بات کی عزت ہے وہ اردو سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ مصحفی ہم تو یہ سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا۔ نثر اور نظم دونوں میں نئے تجربے ہو رہے تھے۔ غلام حمدانی مصحفی اور انشا اللہ خان انشا اس روایت کے پیشرو تھے۔ انشا کی تصنیف دریائے لطافت فارسی میں لکھی گئی اردو قواعد یا گرامر ہے، پر انہیں ان کی شاعری اور رانی کیتکی کی کہانی کے مصنف کے طور پر زیادہ یاد کیا جاتا ہے۔ رانی کیتکی کی کہانی کو اردو کے دانشور اردو کی پہلی کہانی مانتے ہیں، اور ہندی والے اسے ہندی کی پہلی کہانی قرار دیتے ہیں۔ حقیقت میں یہ کہانی اس زبان میں ہے جسے سب لوگ اپنی زبان سمجھتے تھے۔ اس میں فارسی اور عربی کے الفاظ نہ کے برابر ہیں۔ مغل دربار جب اپنی پوری شان و شوکت پہ تھا، اس وقت تک کے جو لکھنے والے تھے وہ دربار سے تعلق رکھتے تھے اور امراء کے طبقے سے تھے، اور شعراء بھی شاعری بھی کرتے تھے تو ان کو دربار میں جگہ مل جاتی تھی، اسی نقطۂ نظر سے انہوں لکھتے تھے۔ عوام کا ذکر نہیں ملتا تھا، لیکن 1756 کے بعد عوام کا ذکر ہم کو ملتا ہے۔ جو لکھنے والے ہیں وہ مڈل کلاس کے ہیں ادیب۔ اس دور میں مشہور غزل گو میر حسن نے مثنوی سحر البیان لکھی، جس نے دکن سے دہلی تک مثنوی کی روایت کو پختہ کیا۔ سحر البیان ہندوستانی رسم و رواج اور تہواروں کے خوبصورت بیان کی مثال بن گئی۔ مثنوی سحر البیان دیا شنکر نسیم کی قصہ گل بکاولی اور تصدق حسین شوق کی مثنوی زہر عشق تینوں ہی لکھنؤ میں لکھی گئیں، اور یہ مثنوی کی بہترین مثالیں ہیں۔ ریختہ، جسے اب اردو بھی کہا جانے لگا تھا، اودھ کے نوابوں خاص کر واجد علی شاہ کی سرپرستی میں ترقی کی نئی منزلیں طے کر رہی تھی۔ اردو میں ڈرامہ نگاری کی ابتدا بھی اسی وقت ہوئی۔ واجد علی شاہ کے کرشن رہس کو خاص طور پر بنائے ہوئے رنگ منچ پر کھیلا جاتا، اور واجد علی شاہ خود کرشن کا کردار نبھاتے۔ رہس کی روحانی فضا کو برقرار رکھنے کے لیے شرط یہ تھی کہ دیکھنے والے زعفرانی رنگ کے کپڑے پہن کر آئیں۔ انہوں نے مطلب اپنے دربار میں پورا رہس لیلا کمپوز کیا، اور خود کرشن بن کر ان بیگموں کے ساتھ نرت کیا کرتے تھے۔ ترپت سگری رہن گوائیں کون دیس گئے سانوریارے، یہ بڑا مشہور گانا نواب صاحب کا تھا، اور اس کے اوپر ابھینے بھاؤ ہوا ہے۔ موہن رسیا آئے بگیا چوم رہے رس کلی کلی رہے۔ آئے بگیا بھی اشارہ تھا کہ نواب واجد علی شاہ بھی کوئی کلی ہری نام پکارے اور کوئی کلی سن علی علی رے، واجد علی ان کا وہ تھا۔ رہس نے عوام کو ڈرامہ اور نوٹنکی کی طرف راغب کیا اور اردو ڈرامے کے لیے راہیں ہموار کر دیں۔ آغا حسن امانت نے اردو کا پہلا جدید ڈرامہ اندر سبھا واجد علی شاہ کے دور میں ہی لکھا۔ جلد ہی اندر سبھا کے ہندی اور گجراتی ترجمے بھی تیار ہو گئے۔ 1892 تک فریڈرک روزن نے اندر سبھا کا ترجمہ جرمن زبان میں بھی کر دیا تھا۔ اندر سبھا میں کوئی بیگم کو اندر اٹھا لے گا تو مطلب وہ سوئم خود ہی اندر بن جاتے تھے، اور تو اس دن 3 دن لکھنؤ بند ہو جاتا تھا کہ بھائی بیگم غائب ہو گئیں، اندر اٹھا لے گئے، جبکہ مطلب وہ تھا محل کے بعد، لیکن 3 دن لکھنؤ بند۔ اندر سبھا کی مقبولیت سے متاثر ہو کر بہت سارے ڈرامے لکھے گئے، اور اس طرح آگے چل کر اردو تھیٹر کی شروعات ہوئی۔ ادھر دلی میں مغل سلطنت لال قلعے تک سمٹتی جا رہی تھی۔ شہزادہ علی گوہر نے بمشکل شاہ عالم ثانی کے نام سے اقتدار سنبھالا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی سے بکسر میں جنگ بھی کی۔ انگریزی حکومت یکے بعد دیگرے ہندوستانی ریاستوں پہ قابض ہو رہی تھی۔
बादशाह शेरो शायरी में डूबे थे और नवाब रास रंग में। कई हिंदुस्तानी हुक्मरानों के लिए मुश्किल की घड़ी ज़रूर थी, मगर इस हिंदुस्तानी ज़बान के लिए ये बड़ा मुबारक वक्त था। कहा जाता है कि नवाब वाजिद अली शाह को जब कैद करके कलकत्ता ले जाया जा रहा था तो उन्होंने अपना लाफानी शेर पढ़ा, दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। उस दौर के सियासी तगय्युर में उर्दू खुद एक तहरीक बन गई, एक ऐसी तहरीक जिसमें हर मजहब व अकीदे के लोग शामिल थे। उर्दू अब मज़ीद मुस्तहकम हो रही थी, अपने परस्तारों तक पहुंचने के लिए बेकरार नई राहें तलाश कर रही थी। 19वीं सदी के शुरुआती दौर में बहादुर शाह अव्वल की तख्त नशीनी के बाद दिल्ली को जो एक बार फिर मरकजी हैसियत हासिल हुई तो यहाँ फारसी शायरों और बाकमालों का मजमा हो गया। रफ्ता रफ्ता ये लोग उर्दू के ऐसे असीर हुए कि इस जबान में शेर ख्वानी को ही अपना कमाल समझा। दर्द, सौदा, मीर, गालिब, दाग, मोमिन, ज़ौक़, सबके यहाँ तर्ज़े बयान में सादगी, लतीफ़ इस्तिआरे, पुरकशिश तरकीबें और सोज़ो गुदास की ऐसी आमेज़िश है कि एक पूरा अहद शेरों में ढल गया। गज़लें, नज़में, नज़मों की मुख्तलिफ शक्लें, मसनवी, मुसद्दस, मुसल्लस, मुखब्बस, मुस्तज़ाद, रुबाई, क़ता। अब क़ता रुबाई तो 4 मिसरों की है और एक वज़न है उसका ख़ास। क़ता 2 शेर का भी हो सकता है और 20 शेर का भी हो सकता है, तो एक मगर उसका थॉट कंटेंट एक होगा। जैसे गज़ल में तो हर शेर कंप्लीट अलग है ना, लेकिन जो क़ता होगा उसका थॉट कंटेंट नज़्म की तरह एक होगा। जहां दिल्ली उजड़ रही थी वहीं लखनऊ में ऐशो निशात की महफिलें संवर रही थी। नासिख और आतिश जैसे शोरा ने शायरी की हैसियत इस कदर बदल दी कि उनकी शायरी का एक अलग दबिस्तान लखनऊ से मंसूब हो गया। अंदाज में ही फ़र्क हो गया कि कोई चीज़ बड़ी रफनेस नहीं ख़त्म हो गई थी। नाजुकी क्या है, आदाब क्या है, देखना क्या है, धीरे से पलक उठना क्या है, घूंघट का कैसे, यानी जिसको कहते हैं बहुत उसके अंदर बड़ा नाज व अंदाज का एक तरीक़ा जो खूबसूरती का है। जैसे कसीदाकारी हमारे जैसे लखनऊ की बड़ी मशहूर रही कि हाथ का काम जो चिकन का काम है बड़ा खूबसूरत होता है। खूबसूरती को पाने के लिए जो एक हिस्सा बना वो नवाबों के यहाँ से ही ये उपज हुई है कि खूबसूरत क्या चीज़ है। मर्दों के जरिए औरतों की ज़बान और जज्बात को शेरी जामा पहनाए जाने को रेख्ती कहा गया। शायरी की इस सिन्फ का आगाज सादत यार खां रंगी ने किया। रंगीन और इंशा की रेख्ती को फ़रोग़ मिला। रेख्ती दरअसल उस सिन्फ शायरी को कहा जाता है जो औरतों की ज़बान में हो, औरतों के माहवरे में मेटाफर में हो और औरतों के इश्क का बयान करे। ये 3 शर्तें रेख्ती के लिए ज़रूरी है। रेख्ती में ये होता है कि औरत की ज़बान में इजहार इश्क करती है औरत। जैसे वो कहता है कि सजन आवे तो परदेसों निकल कर बाहर बैठूंगी, बहाना कर को मोतियाँ का पिरोती हार बैठूंगी। रेख्ती के अलावा हज़ल गोई का रिवाज भी लखनऊ के लिए ऐशो इशरत और तफरीह तबा का ही सामान था। अब क्लासिकल पोइट्री, सेमी क्लासिकल पोइट्री, अब इसमें क्या था कि अभी तक कसीदा था, हज बुराई, कसीदा तारीफ, वासोख अपने महबूब को चाहे अगर नाराज़ हो गए तो महबूब के भी खिलाफ नज़म लिख दी, उसे वासोख कहते। इन दोनों दबिस्तानों से अलग उर्दू का एक और मरकज़ था, अजीमाबाद। यहाँ की शायरी में दिल्ली और लखनऊ के अदब की खूबियाँ शीरो शकर हो गई थीं। शाद अजीमाबादी ने तो अपनी शायरी से इस दबिस्तान का लोहा मनवा लिया था। ये बज़्मे मैं है
या कोताह दस्ती में है महरूमी, जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है। पेशावर में आज भी किस्सा ख्वानी बाजार है, जहां बरसों पहले काफिले आकर रुकते थे और लोग अपने सफर की दास्तानें और ताजा कहानियां ज़ेब दास्तां के लिए बढ़ा चढ़ा कर सुनाते थे। अलिफ हमजा, तिलिस्म होशरुबा, किस्सा चहार दरवेश और लैला मजनू वगैरह वो मकबूल और मशहूर दास्तानें हैं जिन्हें आज भी लोग बड़े शौक से सुनते हैं। चले मैं कदे की तरफ मस्त हो मुझको साकी वो अय्यारियां करूं जाकर वाइस से मत कर। वैसे दास्तान अमीर हमजा जिसे दास्तान वो ज़्यादातर सुनाते थे, वो शुरू हुई थी अरब में कहीं, फिर वो फ़ारसी में आई, फिर वो हिंदुस्तान में आई 14वीं-15वीं सदी में। लेकिन दास्तान गोई एज अ फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग तो बहुत ज़्यादा यहाँ हिंदुस्तान से मुतासर हुआ। तो मैंने जब इसको शुरू किया 10 साल पहले, तो मैंने उसमें ये इनोवेशन किया कि एक के बजाय 2 आदमी सुनाए। मुशायरे की रिवायत जो दक्कन में परवान चढ़ी थी, अब शुमाली हिंद पहुंच चुकी थी। उसी किले मोहल्ला में आखिरी मुगल ताजदार बहादुर शाह जफर की ज़ेरे सरपरस्ती फरोग हासिल हुआ। ये रिवायत दुनिया की किसी ज़ुबान के पास नहीं है, जो मुशायरे की रिवायत हिंदुस्तान के पास और उर्दू के पास है। ये रिवायत बादशाहों के दरबारों से शुरू हुई, रफ्ता रफ्ता फिर ये हिंदुस्तान के तहजीबी मिजाज का हिस्सा बनता चला गया मुशायरा, और शुरू हुआ था दरबारों से, रऊसा से, उमरा की महफिलों से, फ़ुक़रा की महफिलों से, जहाँ आदाब सिखाए जाते थे उठने के और बैठने के। सदर मुशायरा तशरीफ ले आएं ताकि शमे मुशायरा रोशन की जा सके। मुशायरे के कायदे कवानीन मुकर्रर करना ज़रूरी समझा गया। इनकी खिलाफ वर्जी बदतमीज़ी और गुस्ताखी मानी जाती थी। देखिए बहुत खूबसूरत रवायत है ये, और ये बहुत लोग जो नॉन उर्दू के लोग हैं उन्हें यही देख के हैरत होती है, ख़ुसूसन अंग्रेज़ी लिटरेचर से आए हुए लोगों को, कि शायर खड़ा होता है, ना उसके पास कागज़, ना किताब, ना कॉपी, और खड़ा हुआ अपनी पोइट्री ज़बानी सुना रहा है। ये हमारे यहाँ तरीक़ा है मुशायरे में। अब थका मांदा कॉमन मैन जो ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, जो ज़्यादा पैसे वाला भी नहीं है, वो कहीं मुशायरे का नाम सुनता फ़ौरन पहुँचता, हज़ारों वहीं उसे एंटरटेनमेंट मिल जाता, उसे एक ब्लिस मिलता है, एक रूहानी ग़िज़ा मिलती है। ये उर्दू शायरी की खूबी। देखिए मुशायरा उर्दू का बड़ा कीमती और बड़ा खूबसूरत एक इदारा है। ज़माने क़दीम में मुशायरा ख़वास का होता था। उस मुशायरे के सुनने वाले ख़वास ही होते थे, जो ज़बान की तहज़ीब से आशना होते थे, लफ्ज़ों की अज़मत से वाकिफ़ होते थे और शायरी के फ़न से भी वाकिफ़ होते थे। शोरा बहुत सोच समझ के ऐसी शायरी करते थे कि जो ज़रबुल मसल बन जाती थी। आज भी आप देखिए पुरानी शायरी के अशार, हम अपनी बात सामने वाले तक पहुंचाने के लिए अक्सर उन अशार का सहारा लेते हैं। हाजिर जवाबी और बदीह गोई को शायराना कमालात की मेराज समझा जाने लगा। ये सिलसिला आज भी जारी है। हम हुए, तुम हुए कि मीर हुए, उनकी जुल्फों के सब असीर हुए। बहुत शानदार। कैसर गजल को परखते हैं हम भी ढंग से, सोना सोनार जैसे कस्ता है संग से। किलाए मोहल्ला में पहली सी आबोताब तो नहीं थी, लेकिन बादशाह जफर तंगदस्ती के बावजूद शुअरा की सरपरस्ती और हौसला अफजाई कर रहे थे। यूं कहें कि हिंदुस्तान उर्दू के इश्क में इस कदर गिरफ्तार था कि पस्तगी के इस माहौल में भी इस ज़बान का जादू सर चढ़ के बोल रहा था। नाम यूं पस्ती में बालातर हमारा हो गया, जिस तरह पानी कुएं की तह में तारा हो गया। दास्तान उर्दू की अगली किस्त में बेनकाब होंगे हुकूमत बरतानिया के सियासी खेल, जिन्होंने हमारी ज़बान को अपनी बाजीगरी में उलझा के रख दिया, और इसका खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है। खुदा हाफिज। उर्दू है जिसका नाम
सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। कैसा लग रहा है मैडम? फेशियल कैसा लग रहा है? शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का। आज ही डाउनलोड कीजिए।